السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلمتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان وقنا عذاب الصراط وقنا عذاب الجہنم، آمین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين وللمؤمنات وللمسلمين وللمسلمات اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ انما اشکو بثی وحزنی اللہ۔ اللہ میں تجھے پکار کر، اللہ انما اشکو بثی وحزنی اللہ، اللہ میں اپنی پریشانیوں اور غموں کی فریاد تیرے ہی آگے کرتی ہوں۔ ولم اکن بدعائک ربی شقیا، اور اللہ میں تجھے پکار کر کبھی بھی نامراد نہیں ہوئی۔ اے میرے رب کائنات، تو قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ تمام درختوں کے کلمے بنا دی جائیں، تمام سمندروں کی سیاہیاں بنا دی جائیں، اس رب کی تعریف لکھنی شروع کی جائے تو کلمے گس جائیں گی، سیاہیاں ختم ہو جائیں گی، پر میرے رب تیری تعریف ختم نہیں ہوگی۔ اے اللہ تعریفوں والے، اے اللہ تعریفوں والے اللہ، اے اللہ قدرتوں والے اللہ، اے اللہ طاقتوں والے اللہ، یا رب کریم، یا اللہ اے پہاڑوں کے وزن کو جاننے والے اللہ، اے اللہ دریاؤں کے پیمانے کو جاننے والے اللہ، اے اللہ درختوں کے پتوں کی تعداد کو جاننے والے اللہ، اے اللہ بارش کے قطروں کی تعداد کو جاننے والے اللہ، اے اللہ ہم تو تیری شان شان کبھی بھی تیری تعریف بیان نہیں کر سکتے۔ اللہ جیسے بھی تیرا ٹوٹا پھوٹا ذکر کرتے ہیں، اللہ اس کو قبول کر لے، اس کو منظور فرما دے۔ اللہ میری ساری پڑھائی کو اور ہم سب کی امت مسلمہ نے جو جو رمضان المبارک میں پڑھائی کی، اللہ عز و جل اس کو قبول فرما کے عرشوں کی بلندیاں تک اٹھا دے۔ اللہ ہماری ساری پڑھائی کا ثواب اور میری ساری پڑھائی کا ثواب میرے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میں ہدیتاً تحفۃً نذرانۃً عقیدتاً پیش کرتی ہوں، اللہ عز و جل قبول اور منظور فرما لے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جمیلہ سے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اور قیامت تک جتنے بھی ایمان والے آئے ہیں اور آئیں گے، اس کا ثواب ان سب کی روح مبارکوں کو عطا فرما دے۔ یا اللہ، یا رب کائنات، اس کا ثواب مجھے، میری بچی، میرے شوہر کو، یا رب کریم میرے ماں باپ کو، میرے اللہ عز و جل میرے تمام میکے سسرال کے عزیز و اقارب کو، میرے گلی محلے والے کو، محلے والوں کو، اور میرے اللہ عز و جل تمام امت مسلمہ کو، یا اللہ اس کا خاص ثواب عطا فرما دینا۔ اللہ ہمیں جو زندہ ہیں، جو مردہ ہیں، جو چھوٹے ہیں، جو بڑے ہیں، جو حاضر ہیں، جو غائب ہیں، اللہ تو سب کو معاف فرما دے، اللہ تو سب کی بخشش فرما دے۔ اللہ تو ہمیں بڑی خوشخبریاں سناتا ہے، اللہ تو فرماتا ہے کہ میں تو اپنا رات کو بھی اپنا ہاتھ پھیلاتا ہوں تاکہ دن کو گناہ کرنے والے رات کو توبہ کر لیں۔ اللہ تو اتنا غفور و رحیم ہے کہ اللہ تو دن کو بھی اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ رات کو گناہ کرنے والے دن کو توبہ کر لیں۔ اللہ تو اتنا غفور و رحیم ہے میرے رب کریم، یا اللہ عز و جل تیرے دینے میں کوئی کسی کی چیز کی کمی نہیں، اللہ ہمارے ہی مانگنے میں کمی ہے۔ اللہ میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ارشاد فرمایا کہ انسان دنیا میں ایسے رہے جیسے مسافر رہتا ہے، کیسے وہ مسافر اپنے بیگ کو، اپنے سامان کو اپنے ساتھ رکھتا ہے،
پتہ نہیں کب میری سواری آ جائے اور کب مجھے جانا پڑے۔ اللہ میرے نبی نے فرمایا دنیا میں ایسے رہو، پر میرے اللہ ہم نے تو دنیا میں دل لگا لیے، اللہ ہماری تو کوئی تیاری نہیں۔ اللہ جو عمل کرتے بھی ہیں تو دکھاوے کی نظر ہو جاتے ہیں، اللہ عمل کرتے بھی ہیں تو لوگوں کو بتا کر اس کو اللہ پاک اس کا اجر ہی ختم فرما دیتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں اخلاص عطا فرما، اللہ ہمیں اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے رب کریم، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، لذتوں کو توڑنے والی چیز موت کو یاد کرو۔ یا اللہ، تو یا رب کائنات ہمیں موت کی تیاری کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جو تو نے ہمیں زندگی دی، اس میں ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے رب کائنات، ہماری زندگی جتنی بھی ہے اللہ یا رب کریم اس کو اچھی اور بہتر بنا دے یا رب کریم، اور جب ہماری موت کا وقت آئے اللہ ہماری موت آسان فرما دینا، کلمے پر ایمان پر خاتمہ فرما دینا۔ میرے اللہ عز و جل ہمارے لیے ساتوں آسمانوں کے دروازے کھول دینا۔ اللہ ہمارے لیے جب ہم قبر میں جانے لگیں تو قبر ہمیں کہے آؤ آؤ، میں تمہارا ہی انتظار کر رہی تھی، آ جاؤ۔ اور جتنے بھی اس دنیا میں چلتے تھے ان سب سے زیادہ تو ہی مجھے پسند تھا، آج تو میرے پاس آیا ہے تو میرا سلوک دیکھ، آج تو میرے پاس آئی ہے تو میرا سلوک دیکھ۔ اللہ قبر ہمیں ایسا کہے، اور اللہ جب ہم قبر میں رکھے جائیں تو قبر ہمارے لیے کشادہ فرما دی جائے۔ یا اللہ عز و جل قبر کے اندر میرے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت پاک نصیب فرما دینا۔ میرے اللہ عز و جل قبر کے اندر جو اللہ عز و جل گناہ گاروں کے لیے تو نے وہ فرشتہ اندھا بہرا گونگا اللہ تو نے فرشتہ مقرر کیا ہے، اللہ اس فرشتے سے ہماری حفاظت فرما دینا، اللہ اس فرشتے سے ہماری حفاظت فرما دینا۔ یا اللہ یا رب کائنات، وہ ایسا فرشتہ کہ اللہ جسے تو نے لوہے کا گرز دے رکھا ہے اور وہ گناہ گاروں کو مارا جائے گا، اور اس کے بارے میں آتا ہے کہ ایک گرز مارے گا، اگر وہ ایک گرز مارا جائے پہاڑ کے اوپر تو پہاڑ جو ہے وہ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ اللہ اس فرشتے سے ہماری حفاظت فرما دینا۔ ہمارے اس نیک عمال جو ہم دنیا میں کرتے رہے، جو ہم نے نیکیاں کی، جو ہم نے قرآن پڑھے، اللہ تیری توفیق سے جو صدقہ خیرات اور اچھائی کے جو عمل کیے اللہ عز و جل اس کا ثواب ہمیں اللہ پاک قبر میں بھی اس کی روشنی عطا فرما دینا، اس کے اجالے عطا فرما دینا، اور اللہ عز و جل پل صراط پر بجلی کی تیزی کی طرح گزار دینا، اور اللہ ہمیں بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخلہ ہمارا فرما دینا۔ یا اللہ جنت میں داخلہ فرما دینا۔ اے میرے رب کائنات، اے میرے اللہ عز و جل، تو ہمیں ہمارے ایمانوں میں اضافے فرما، ہمارے اخلاق میں اضافے فرما، ہمارے تقوی میں اضافے فرما، ہماری عاجزی میں اضافے فرما۔ اے اللہ ہماری عمروں میں، صحتوں میں، عملوں میں برکتیں نازل فرما، ہماری حیا میں، پاکیزگی میں اضافے فرما، ہماری سخاوت میں اضافے فرما۔ میرے اللہ عز و جل، یا اللہ تو ہمیں قبول اور منظور فرما۔ اے اللہ تو ہمیں اس جو بیماری ہے اللہ کورونا کی وبا، اس سے ہمیں محفوظ فرما۔ یا اللہ میرے اللہ عز و جل اس بیماری سے اور اس کے علاوہ بھی جتنی بھی بیماریاں ہیں چھوٹی بڑی تمام بیماریوں سے، آفتوں سے، مشکلات سے اللہ تو ہمیں محفوظ فرما دے۔ میرے اللہ ہمیں جادو تویز ٹونے اسیب سحر کی اصلاح سے بچا لینا، اللہ حاسدوں کے حسد سے، ظالموں کے ظلم سے، دشمنوں کی دشمنی سے محفوظ فرما دینا۔ ہم بڑے کمزور ہیں اللہ، اس سے ہماری حفاظت فرما دینا۔ اللہ برے حادثات سے، بری موتوں سے بچا دینا۔ اللہ ہمیں ناشکری سے، رسوائی سے، ذلت سے، ذلیل ہونے سے بچا دینا۔ اللہ ہمیں ناشکری سے بچا دینا، ہمیں ذکر والا دل اور شکر والی زبان عطا فرمانا۔ اللہ تو نے بڑی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اللہ تو نے بڑی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اللہ پاک ہمیں ان کی شکر گزاری کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ ہمیں توفیق عطا فرما، اللہ ہم کچھ بھی نہیں ہے، تیری توفیق ہے اللہ، تو ہمیں دیتا ہے۔ ہم گھر میں بیٹھے ہیں تو اتنا ہمیں اچھا کھلاتا ہے، پلاتا ہے، اللہ تیرا شکر ہے۔ یا اللہ تیرا ہی شکر ہے اللہ، ہم تیرا شکر کر ہی نہیں سکتے۔ صحابہ کرام کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو کسی دن کتنے دن کھانے کو نہیں ملتا تھا۔ ایک دفعہ وہ باہر نکلے تو صحابہ کرام نے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اللہ کا شکر ادا کیا کرو، تو صحابہ کرام نے کہا یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنے دنوں ہمیں کھانے کو نہیں ملتا، یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنے دنوں ہمیں کھانے کو نہیں ملتا، پھر بھی ہم شکر ادا کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ کیا تم ٹھنڈا پانی نہیں پیتے؟ ٹھنڈا پانی اللہ کی نعمت ہے،
اور ہمیں یا اللہ ہمارے پاس وہ ان گنت نعمتیں ہیں، اللہ تو نے ہمیں اتنا عطا فرمایا ہے کہ اللہ ہم شکر ہی نہیں ادا کر سکتے۔ یا اللہ تو ہمیں شکر کی توفیق عطا فرما، اللہ ہمیں نشکریوں سے بچا۔ ہم بڑی تیری نشکریاں کرتے ہیں، ذرا کسی چیز کی کمی ہو جائے تو اللہ ساری دنیا کو بتا دیتے ہیں اللہ تو معاف فرما دے۔ یا اللہ تو ہمیں شکر کرنے والی توفیق عطا فرما، شکر کرنے والی زبان عطا فرما، ذکر والا دل ہمیں عطا فرما دے۔ یا اللہ عز و جل، یا اللہ عز و جل، اے میرے پیارے پروردگار، جیسے تو نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں محفوظ رکھا، ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں محفوظ رکھا، اسماعیل علیہ السلام کو قربانی کے وقت اور موسیٰ علیہ السلام کو جادوگروں سے محفوظ فرمایا، عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر محفوظ فرمایا، اللہ جیسے تو نے اپنے پیاروں کی حفاظت فرمائی، اللہ ایسے ہی ہماری بھی حفاظت فرما۔ یا اللہ ایسے ہی ہماری بھی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہر قسم کی بیماری سے ہمیں بچا، قرض سے بچانا، مرض سے بچانا، افلاس سے بچانا، پریشانی اور غموں سے اللہ پاک ہماری حفاظت فرمانا۔ اللہ زمینی آسمانی وباؤں سے، زمینی آسمانی اللہ پاک، یا اللہ پاک آفتوں سے ہمیں محفوظ فرما دینا۔ اللہ پاک تجھے حضرت یونس علیہ السلام کی پکار کا صدقہ، اللہ تین اندھیروں میں انہوں نے یونس علیہ السلام نے تجھے پکارا، رات کا اندھیرا تھا، سمندر کی تہوں کا اندھیرا تھا اور مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا تھا، اللہ کوئی سن نہیں سکتا سوائے تیرے۔ اللہ تو یا اللہ باریک بین ہے، یا اللہ تو فرماتا ہے کہ سمیع علیم ہے، تو سننے والا جاننے والا ہے۔ اللہ تو ہی فرماتا ہے کہ ان اللہ علیم بذات صدور، تو سینے کے بیدوں کو جانتا ہے۔ اللہ یونس علیہ السلام نے تمہیں تین اندھیروں میں پکارا، اللہ پاک تو نے کیسے ان کی دعا کو قبول فرمایا۔ اللہ تو نے جب یونس علیہ السلام نے کہا کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ تبارک و تعالیٰ تو نے قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ تو نے فرما دیا فاستجبنا لہو، ہم نے اس کو قبول فرما لیا، اس کی دعا کو قبول فرما لیا، ونجینہ من الغم، اور ہم نے اس کو غم سے نجات دے دی۔ اللہ آج ہم بھی یہی کہتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یا اللہ ہم بڑے گناہگار ہیں، یا اللہ ہم تجھ سے معافی مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو ہمیں معاف فرما دے، اور ہمارے لیے بھی اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی ایسا ہی فرما دے جیسے تو نے یونس علیہ السلام کے لیے کہا فاستجبنا لہو، ہمارے لیے بھی فرما دینا کہ میرے اللہ کہ میں نے تمہیں معاف کیا۔ اللہ تعالیٰ تو قرآن مجید میں ہی فرماتا ہے وَنَجَّيْنَهُ مِنَ الْغَمِّ، ہم نے اس کو غم سے نجات دے دی۔ اللہ ہمیں بھی غموں سے نجات عطا فرما دے۔ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ تو ہمیں تسلیاں بھی دیتا ہے، اور تو نے فرما دیا وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اسی طرح جو بھی ایمان والا مجھے پکارے گا تو میں اس کی دعا کو قبول فرماؤں گا، جیسے میں نے یونس علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا۔ اللہ تجھے تو ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے کا واسطہ، میرے اللہ عز و جل، وہ جو ہمارے لیے روتے رہے، ہمارے لیے دعائیں کرتے رہے، اللہ تجھے پیارے حبیب کا صدقہ واسطہ اللہ تو ہمیں معاف فرما دے۔ اللہ تو نے اگر معاف کر دیا تو ہمارے سارے کام بن جائیں گے، اگر تو نے معاف نہیں کیا تو ہم ہلاکت والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اپنے پیارے حبیب کے صدقے معاف کر دے اللہ، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے لیے روتے رہے، اللہ راتوں کو اٹھ اٹھ کر روتے رہے، اللہ وہ آیت جو عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، عیسیٰ علیہ السلام قیامت کا دن ہو، یا اللہ میرے اللہ عز و جل، عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اپنی امت کے بارے میں کہ اللہ اگر تو معاف کر دے تو تیرے بندے ہیں، اگر تو ان کو پکڑ لے تو تیرے بندے ہیں، جو چاہے ان کے ساتھ کر۔ میرے رب کریم، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے شفیق تھے، اتنے ہمارے اوپر مہربان تھے کہ آپ ایک دن یہ ساری رات یہی دعائیں مانگتے رہے کہ اللہ، میں نہیں کہتا جو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنی امت کے بارے میں کہ اللہ عذاب دے دے تو تیرے بندے ہیں، ان کو معاف کر دے تو تیرے بندے ہیں۔ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے رہے کہ اللہ تو میری امت کو معاف کر دے، یہ تیرے ہی بندے ہیں۔ یا اللہ ہمیں اس وفاؤں والے نبی کے ساتھ، یا اللہ پاک اس کے ساتھ اچھے معاملے کرنے کی توفیق عطا فرما، اس کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو ہمیں قبول کر لے، اللہ تعالیٰ تو ہمیں معاف فرما دے، اللہ تو معاف فرما دے۔
میرے رب کریم اس آفت بیماری سے بچا دے، ہمیں مسلمانوں کو بچا دے، اس کے علاوہ کافروں کو بھی یا اللہ پاک ہدایت عطا فرما۔ آج اللہ پاک تو نے ساری دنیا کو روک کے یہ بتا دیا کہ تیری ہی طاقت سب سے بڑی ہے، امریکہ کی، برطانیہ، کسی کی کوئی طاقت نہیں، اللہ تیرے آگے کوئی کچھ بھی نہیں ہے۔ یا اللہ عز و جل تیری ہی بادشاہی ہے، اپنے دل سے اقرار کرتے ہیں کہ میرے اللہ عز و جل جو تو چاہے وہی ہوتا ہے، فعال لما یرید، جو تو چاہے گا وہی ہوتا ہے میرے اللہ۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ اللہ تو قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے جب تو کسی کام کے کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کام کے لیے کہتا ہے ہو جا، وہ ہو جاتا ہے۔ میرے رب کریم اللہ عز و جل ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما، اس بیماری سے نجات عطا فرما، اور میرے اللہ جتنے وفات پا چکے ان کی مغفرت بخششیں فرما، اللہ ان کے گھر والوں کو اجر عظیم عطا فرما، اور اللہ عز و جل صبر عطا فرما، اور میرے اللہ ہم سب کو اس بیماری سے محفوظ فرما، اور میرے اللہ عز و جل ہمیں اپنی بارگاہ الہی میں ہر وقت ہر گھڑی استغفار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے اللہ عز و جل ہمیں اللہ پاک ایسی زندگی دے، دل میں ایمان ہو، ہاتھ میں قرآن ہو، وقت موت یہ سامان ہو، اللہ جب نکلتی جان ہو زبان پر قرآن ہو، تیرے محبوب کے روزے کی طرف دھیان ہو، اے اللہ جب وقت موت قریب ہو نقشہ ہی عجیب ہو، سامنے روزہ حبیب ہو، اور زبان پر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا نصیب ہو۔ میرے رب کائنات یا اللہ عز و جل، یا اللہ یا رب کائنات ہم سب پر رحم فرما، ہم سب پر فضل فرما، میرے اللہ پاک تمام بیماروں کو شفائے کاملہ واجلہ عطا فرما، اللہ عز و جل تمام پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ میرے اللہ عز و جل جو ہم نے مانگا جو نہیں مانگا، اللہ بین مانگے ہماری ساری دعاؤں پر قبولیت کی مہر لگا، میرے اللہ پاک یا رب کریم ہماری ساری دعاؤں پر قبولیت کی مہر لگا دے، یا اللہ پاک ہمیں قبول اور منظور فرما، اللہ ہمیں ہمیشہ اپنے آگے ہاتھ پھیلانے کی توفیق عطا فرمانا، ہماری ضرورتوں کو اپنے ہی در سے پورا کرنا، اللہ ہمیں کبھی کسی کے آگے سوال کرنے کی ضرورت نہ پڑے، اپنے بڑے ہوئے خزانوں سے جس چیز کی اللہ پاک ہم سب کو کمیاں ہے وہ اللہ پاک کو آسانیوں سے ہمیں عطا فرما دینا۔ اور میرے رب کائنات جتنی ہماری زندگی ہے یا اللہ اس میں تمام نعمتیں ہمیں عطا فرمانا، شکر گزاری کی توفیق عطا فرمانا، شوہروں کی شکر گزاری کرنے کی توفیق عطا فرمانا، ہمارے بچوں کو نیک لائق فرما بردار بنانا، اور ہماری نسلوں کو اللہ پاک کامیابیاں عطا فرمانا، برے لوگوں سے بچا کے رکھنا، فتنوں سے بچا کے رکھنا، عذابوں سے بچا کے رکھنا، اپنا رحم اور کرم کے فضلوں کے سائے کے نیچے ہمیں اللہ پاک ہمیشہ رکھنا، اور یا اللہ ہمارے خاتمے ایمان پر فرمانا، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری زبانوں پر مرتے وقت جاری فرما دینا، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔